السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو قمیض پہ زپ لگانے کا طریقہ، بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے 1.25 انچ کی بکرم کی پٹی لینی ہے، اس کو سائڈوں پہ سے چھانٹ لینا ہے، اس کو صاف کر کے فریش کر لینا ہے، اور نیچے سے اس کا جو ہے وہ ہم نے ٹھوکا جو بنانا ہے وہ بالکل سٹریٹ سیدھا کر لینا ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم چھوٹی قمیض ہے، اس پہ ہم 8 انچ کی پٹی کا جو ہے وہ پیس فیوزنگ کریں گے۔ 8 انچ کا جو ہے بکرم والی پٹی جو ہے وہ ہم فیوزنگ کریں گے۔ بکرم کو ہم 8 انچ کی پٹی لگائیں گے، کٹ کر لیں گے ایکسٹرا پیس کو۔ اس کو ہم فولڈ کریں گے تاکہ ایک جیسی بیلنس میں جو ہے وہ فیوزنگ ہو، فرق نہیں آئے گا۔ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، بکرم کی جو پٹی ہم نے فیوزنگ کرنی ہے وہ ہم نے اندر والی سائڈ پہ، الٹ سائڈ پہ جو ہے وہ فیوزنگ کرنی ہے۔ اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے، بالکل برابر ایک بیلنس میں فیوزنگ کرنی ہے، فرق نہیں آنا چاہیے۔ بالکل شاور کی مدد سے اس کو اچھی طرح جو فیوزنگ کرنا ہے، سیدھی سائڈ پہ بھی اچھی طرح پریس کر لینا ہے۔ 8 انچ کی جو ہے وہ ہم نے زپ لگانی ہے۔ جو قمیض کا جو سینٹر ہے، سینٹر کے حساب سے جو ہے وہ ہم نے بکرم والی پٹی کو فیوزنگ کیا ہے۔ بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے، فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس حساب سے ہم نے جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 انچ چوڑا جو ہے وہ پیس بکرم کا اس کپڑے کا لے لیا ہے۔ پٹی کے حساب سے جو ہے وہ ہم نے کپڑا لے لیا ہے۔ یہ نیچے رکھیں گے، پٹی کے جو سینٹر کے حساب سے دونوں جانب کپڑا برابر ہونا چاہیے۔ نیچے والا ایک ہم سینٹر کے حساب سے جو سلائی لگائیں گے، پیر کی سلائی لگائیں گے، جتنی اب ہم زپ جو آسانی سے ہماری لگ جائے، زیادہ چوڑا نہیں رکھنا ہم نے سلائی کو، پیر کا جو ہے فاصلہ رکھنا ہے۔ کپڑا جو ایک بیلنس میں رکھنا ہے نیچے سے اور چاروں جانب سے۔ ہم نے سلائی لگا دی ہے، اب ہم اس کو جو سینٹر سے کٹ کریں گے، ایک جیسا سلائی جدھر لگائی ہے سلائی کے درمیان میں ایک جیسا بالکل برابر کٹ کریں گے۔ بعد میں جو اس کو فولڈ کریں گے، ایک جیسا کٹنگ ہوگا تو برابر آئے گا اس کا دباؤ، فرق بالکل نہیں آنا چاہیے۔ نیچے جو کونے کے پاس جو ہے وہ ہم نے ترچھے کٹ کرنے ہیں دونوں جانب۔ زیادہ آگے تک کٹ نہیں کرنا، سلائی کٹ نہیں ہونی چاہیے، سلائی کی جڑ تک جو ہے وہ ہم نے کٹ کرنا ہے۔ اور ہم اس کو جو ہے وہ اب فولڈ کریں گے، کپڑے کو جو ہم نے ایک بیلنس میں اب فولڈ کرنا ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ دیں۔ اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو فولڈ کریں گے، جتنا سلائی لگی ہے اتنا پیر کا جو ہے وہ ہم نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے ایک بیلنس سے۔ پہلے ہاتھ کی مدد سے اس کو ایک بیلنس میں برابر فولڈ کرنا ہے دونوں جانب سے۔ دونوں جانب سے ایک بیلنس میں برابر ہونا چاہیے، فرق نہیں آنا چاہیے فرینڈز، تاکہ زپ لگاتے دفعہ پلے
ایک جیسے ہونے چاہیے، فرق بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ دونوں جانب سے ہم نے بکرم کو ایک جیسا فولڈ کر لینا ہے۔ فاصلہ جو ہے، درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اب بالکل برابر آ گیا ہے ہمارا۔ یہ ہماری فرنٹ سائڈ ہوگی۔ اب ہم ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ ہم اس کا کٹ کر دیں گے تاکہ زپ لگنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ جو فولڈ کرنا ہے نیچے کپڑا، اس کا جو ایکسٹرا کپڑا وہ بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے۔ آدھا انچ جو ہے وہ ہم نے دباؤ کا چھوڑنا ہے۔ جو کپڑا ہم نے فولڈ کرنا ہے، ایکسٹرا کپڑا کٹ کرنا ہے۔ بکرم سے ایک سوتر زیادہ جو ہے وہ ہم نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے تاکہ بکرم شو نہیں ہونا چاہیے۔ شاور کی مدد سے کپڑے کو جو ہم نے پریس لگانا ہے۔ اچھی طرح پریس لگانا ہے، کپڑا اوپر کی طرف نہ ہو جائے۔ اسی طرح دوسری طرف بھی ہم کپڑے کو فولڈ کریں گے۔ ایک جیسا دونوں جانب سے ہم نے کپڑے کو جو ہے وہ فولڈ کرنا ہے، پریس کرنا ہے تاکہ سلائی وغیرہ لگے تو فرق نہیں آنا چاہیے۔ بکرم باہر کی جانب شو نہیں ہونا چاہیے، وائٹنس بکرم کی شو نہیں ہونی چاہیے۔ نیچے سے بھی کپڑے کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے۔ نیچے جو اس کا ٹھوکا ہے تقریباً اس جگہ پہ جو ہے وہ پریس اچھی طرح کرنی ہے۔ نیچے کونا بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے، گول نہیں ہونا چاہیے کونا۔ اچھی طرح جو ہے وہ ہم نے پریس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈس، ایک بیلنس میں جو ہے وہ ہمارا کپڑا فولڈ ہو گیا ہے نیچے والا۔ یہ اب ہم زپ لگائیں گے۔ زپ ہم نے چھوٹی قمیض ہے، 8 انچ جو ہے وہ ہم نے زپ تیار کرنی ہے اس کی۔ جو پیر کی سلائی لگانی ہے، ہم نے زپ لگاتے دفعہ یہ خیال کرنا ہے کہ زپ کے اوپر جو ہے وہ نیڈل نہ لگے۔ ایک بیلنس میں برابر سلائی لگانی ہے، پیر کی سلائی لگانی ہے بالکل برابر۔ بہت ہی اچھی ویڈیو، بہت ہی آسان۔ ایک بیلنس میں سلائی لگاتے جانا ہے ہم نے۔ جب پیر کے برابر پہنچے گی تو ہم زپ کی جو وہ کنڈی ہے وہ ہم اس کو پیر جو ہے وہ ہم اٹھا کے پیچھے کی طرف کریں گے۔ اب جو ہے وہ ہم نے زپ کو ایک بیلنس میں برابر کرنا ہے۔ ادھر چھوٹی قمیض ہے اس لیے 8 انچ کی جو ہے وہ زپ ہم تیار کر رہے ہیں آج۔ سیدھی سلائی لگا کے موڑ پہ جو ہے وہ ہم نے فولڈ کپڑا جو ہے وہ پیر کو زپ کے اوپر نہیں چڑھنے دینا، یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ زپ کی جڑ تک جو ہے وہ ہم نے سلائی لگانی ہے۔ اسی طرح جو واپس بیک کر لینا ہے، ہم نے ریورس کر دینا ہے ادھر پکا، اور سلائی کو ہم نے ادھر پکا کر کے جو ریورس کر کے ہم نے باہر نکال دینا ہے۔ ایک سائڈ سے جو ہم نے زپ لگا لی ہے، اسی طرح اب دوسری جانب ہم دوسری طرف ہم لگائیں گے زپ والی سلائی۔ ریورس کر دیا نیچے کی طرف سے، اور ہم نے سلائی لگانی ہے۔ سیم اسی طرح پیر کا دباؤ لے کے ایک پیر کی سلائی لگانی ہے بالکل زپ کے ساتھ ساتھ۔ زیادہ بھی نہیں اوپر چڑھا کے لگانی سلائی، اور نہ زیادہ پیچھے کی طرف
لگانی ہے، بالکل ایک بیلنس میں برابر لگانی ہے سلائی۔ اسی طرح پیر اٹھا کے ہم زپ کی کنڈی کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف کر دیں گے اور کپڑا زپ کو ایک بیلنس میں برابر رکھ کے سلائی لگائیں گے۔ یہ ہماری زپ لگ گئی ہے فرینڈس۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت پیاری ویڈیو زپ کی، بہت آسان ویڈیو، بہت آسان طریقہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔